أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر۔ خدا متعال قرآن مجید میں نماز کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ نماز برائیوں سے اور فحشاء سے روکتی ہے۔ اور روایتوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ائمہ اطہار علیہ السلام اور معصومین نے نماز کی بہت تاکید کی ہے۔ روایت ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، کہ اگر یہ نماز قبول ہو جائے تو باقی اعمال سب قبول ہیں، اور اگر یہ رد ہو جائے تو باقی اعمال رد ہیں۔ جب اس طرح سے نماز کی اہمیت ہے شریعت میں، تو ہم کو اس ایک نماز جو اصول دین یعنی دین کے ارکان میں شامل ہے، وہ اصول دین نہیں جو اصول دین 5 اور فروع دین 10، بلکہ یعنی نماز بنیادوں میں سے شامل ہے جو اسلام کی ہے۔ اسی لیے جب اس قدر اس کی اہمیت ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب اس نماز کو ہم ادا کریں تو اس کو بہترین طریقے سے ادا کریں۔ یہ نماز کو خدا متعال نے اہل بیت نے ہم کو عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، لہٰذا اگر ہم نماز کو پڑھ رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اس کو بہترین طریقے سے پڑھیں، اس کے الفاظ کو اچھے سے ادا کریں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وائل ہو، کس کے لیے وائل ہو؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ وہ نماز میں سہلنگار ہیں، اس لیے کہ وہ نماز کے بارے میں غفلت میں ہیں، وہ ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو ہلکا سمجھنا ایک یہی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ دیں، چاہے اس کے الفاظ صحیح ادا ہوں ادا نہ ہوں۔ اور اگر فقہی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مراجع اعظام کہتے ہیں کہ آپ کی قراءت اچھی ہونی چاہیے نماز میں۔ اگر آپ کی تکبیرۃ الاحرام، آپ کا حمد و سورہ، ذکر کے الفاظ غلط ادا ہو رہے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے، اور جب نماز باطل، نماز قبول نہیں، تو اعمال انسانی کہاں جائیں گے؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اور الفاظ ادا کرتے ہیں اس کو صحیح عربی میں پڑھیں۔